اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیپٹر نمبر 10 کے کچھ پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے رہتے ہیں، وہ جب ہماری انشاءاللہ کلاسز، یہ امید ہے کہ 1 سپٹمبر کو کلاسز ہماری سٹارٹ ہو جائیں گی، انشاءاللہ وہ کلاسز کے اندر ہم سارے پروگرامز کریں گے۔ فی الحال میں ٹرائی یہ کر رہا ہوں کہ جتنے یہ تھیوریٹیکل ٹاپکس ہیں یہ ہمارے کور ہو جائیں۔ کچھ پروگرامز میں نے چیپٹر 10 کے کرائے، ایک وہ موسٹ امپورٹنٹ جو پروگرام ہے وہ میں نے کرا دیا، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ باقی جو ریمیننگ ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم کلاس روم کے اندر کریں گے۔ تو تھیوریٹیکل جتنے بھی ٹاپکس سے اس چیپٹر کے وہ تقریباً ہمارے کور ہو چکے ہیں۔ اس میں پرنٹ ایف کا ٹاپک تھا، اسکین ایف، اس کے علاوہ فارمیٹ اسپیسیفائر کیا ہوتے ہیں، اسکیپ سیکوینس کا ایک ٹاپک تھا۔ یہ 4 تھیوریٹیکل ٹاپکس سے ہم کور کر چکے ہیں۔ ابھی چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ میں کر رہا ہوں، اس کے بھی تھیوریٹیکل ہم ٹاپکس کچھ کریں گے، کچھ ہر ٹاپک کے ساتھ ایک پروگرام ایگزامپل کے طور پہ میں کراؤں گا، وہ ساتھ ہم کرتے جائیں گے۔ باقی جب سٹارٹ ہوں گی کلاسز تو جتنے ریمیننگ پروگرامز ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 11 کنٹرول سٹرکچر۔ تو میں سٹارٹ بھی لوں گا، تھوڑی سی مثال میں چیپٹر نمبر 10 سے دوں گا، پھر 11 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، اور ایک اس میں چیز آئے گی لوپ جو چیپٹر نمبر 12 میں ہے، اور 12 کے اندر ہی ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ تو کنٹرول سٹرکچر کیا ہوتا ہے، واٹ از کنٹرول سٹرکچر؟ Control structure control the flow of execution in a program۔ ایک پروگرام کے اندر کس چیز کو کنٹرول کرے گا؟ فلو آف ایگزیکیوشن، کس ترتیب سے پروگرام چل رہا ہے، جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے چل رہی ہیں، کیا ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ایسے سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں، یا یہ بتائے گا کہ فلاں سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، فلاں سکپ ہو رہی ہے، یا اس کے اندر یہ آتا ہے لوپ میں کہ ایک سٹیٹمنٹ 3 بار ریپیٹ ہوگی، ایک سٹیٹمنٹ 10 بار ریپیٹ ہوگی۔ تو یہ ساتھ میں ایگزامپلس دیتا ہوں تو آپ کو اس لائن کی سمجھ بھی آ جائے گی کہ کس طرح پروگرام کے اندر یہ سٹیٹمنٹ کے جو فلو کو کنٹرول کرتا ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 10 میں نے کچھ پروگرام کرائے کنٹرول سٹرکچر کی، ایک جو ٹائپ ہے وہ سیکوینس ہے۔ چیپٹر نمبر 10 کا حوالہ میں دوں گا، اس میں سیکوینس کیا ہے۔ سیکوینس کو اگر ہم اردو میں کہیں تو ترتیب کو سیکوینس کہتے ہیں۔ ترتیب کیا ہے کہ رول نمبر 1 سے لے کر 10 تک بچے یہاں پر سیکوینس سے بیٹھ جائیں، وہ ترتیب کیا بنے گی؟ رول نمبر 1 پہلے آ گیا، پھر رول نمبر 2، پھر 3 اینڈ سو آن 10 تک جائیں گے، ایک ترتیب بن جائے گی۔ تو یہاں پر کس چیز کا فلو ہے، سٹیٹمنٹس کیسے چلیں گی، ترتیب کیا ہے؟ تو پہلے ایک ڈائیگرام ہی بناتے ہیں ترتیب کے۔ مثلا یہاں پر سٹیٹمنٹ نمبر 1 لکھی گئی، بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تھوڑا غور سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سیکوینس، سلیکشن، لوپ ان کی سمجھ آ جائے گی، اور انہی کے یہ جو بنیاد ہے، یہ جو باتیں آج میں بتا رہا ہوں، انہی بنیاد میں پورے چیپٹرز موجود ہیں۔ جو مین باتیں ہم نے چیپٹرز کے اندر ہر ٹاپک میں پڑھنی ہے، وہ آج میں یہاں پر جو یہ لیکچر ہے یہ ان مین باتوں کو ایکسپلین کرے گا جو اس چیپٹر کے اندر ہم نے پڑھنی ہے۔ کنڈیشن کیا ہوگی، پھر کنڈیشن ڈی کیسے جائے گی۔ تو ہر کویسچن کے اندر جب آپ دیکھیں گے کنڈیشن کا بھی ذکر آئے گا، پھر کنڈیشن ریزلٹ کیسے ایویلویٹ کر رہی ہے۔ تو بڑی یہی سمجھنے کی پوائنٹس ہیں اس چیپٹر کے جو آج میں اس لیکچر میں ایکسپلین کروں گا۔ تو سیکوینس میں اگر سٹیٹمنٹ نمبر 1 ہم نے لکھی، اس کے بعد دوسری سٹیٹمنٹ لکھی، فلو لائن کو ذرا آپ چیک کریں، اس کے بعد سٹیٹمنٹ نمبر 3 ہم نے لکھ دی،
اینڈ سو آن آگے یہ چلتا جائے گا. اینڈ پہ آخر والی اسٹیٹمنٹ، اینڈنگ اسٹیٹمنٹ جو سب سے اینڈ پہ وہ آ جائے گی. اب فلو لائن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں نے جو ترتیب کو ایک بتایا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جب پروگرام باڈی سٹارٹ ہوئی تو اس میں ہم نے پہلی اسٹیٹمنٹ لکھی، مثلا ویریبل ڈکلیئر کر دیے، پھر ویریبل کو انیشلائز کر دیا، پھر ہم نے پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ دی، پھر اسکین ایف کی اسٹیٹمنٹ دی، پھر کوئی فارمولا لگایا، پھر اینڈ پہ آؤٹ پٹ لینے کے لیے پرنٹ ایف فنکشن کو یوز کیا. وہ ساری اسٹیٹمنٹس میں نے لکھ دی. تو سیکوینس کیا ہے؟ ایک ایسا کنٹرول سٹرکچر ہے جس میں جتنی اسٹیٹمنٹس لکھ دی گئیں وہ جس ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے چل جائیں گی، اسی ترتیب سے ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. ان میں سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سکپ ہوگی اور نہ ہی کوئی اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہوگی. ذرا غور سے آپ اس بات کو سنیں کہ سیکوینس کے اندر جتنی بھی اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں، چاہے میں نے 4 لکھی ہیں چاہے 5 لکھی ہیں، آپ چیپٹر نمبر 10 کے جو 2-4 پروگرامز ہم نے کیے ان کو ذرا آپ مائنڈ میں لائیں. تو اس میں جب پروگرام چلا تو سب سے پہلے اس نے پہلی اسٹیٹمنٹ کو چلایا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، اینڈ سو آن. جس ترتیب سے ان پروگرامز کے اندر میں نے اسٹیٹمنٹس لکھی وہ اسی ترتیب سے ایگزیکیوٹ ہو گئی، اسی ترتیب سے چل گئی. ان میں سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سکپ ہوئی. سکپ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ان میں سے نہیں تھی جو ختم ہو گئی، جو سکپ ہو گئی، جو چلی ہی نہ ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سیکوینس کے اندر کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی جو ایگزیکیوٹ نہ ہو. ہر اسٹیٹمنٹ منیمم اور میکسیمم ایک بار ایگزیکیوٹ ہوگی، لازمی ایگزیکیوٹ ہوگی. اور ان میں سے کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی جو سکپ ہو جائے، جیسے وہ چھوڑ دے، چلانا چھوڑ دے. تو یہ سیکوینس سٹرکچر ہے. سیکوینس میں جس ترتیب سے ہم اسٹیٹمنٹس لکھیں گے وہ اسی ترتیب سے چل جائیں گی. نہ کوئی اسٹیٹمنٹ سکپ ہوگی اور نہ ہی کوئی اسٹیٹمنٹ ریپیٹ ہوگی، ایک سے زیادہ بار چلے گی. تو یہ چیپٹر نمبر 10 کے جتنے پروگرامز جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ سارے سیکوینس سٹرکچر پہ. پھر اب چیپٹر نمبر 11 کا ذکر کرتے ہیں. کنٹرول سٹرکچر میں جو سیکنڈ سٹرکچر ہے وہ ہے سلیکشن. سلیکشن کہتے ہیں انتخاب کو. سلیکشن 2 چیزیں سامنے رکھ دی، ان میں سے کون سی آپ چوز کریں گے؟ آپ جب میٹرک آپ نے کر لی، آپ کے سامنے بہت سارے آپشن آ گئے، آپ نے ICS چوز کیا. 3 آپشن آئے ہمارے پاس ادھر اویلیبل تھے، FSC پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور ICS. آپ نے ان تینوں میں سے ایک کا انتخاب کیا، 2 سکپ ہو گئی. پھر ICS میں آگے مزید چوائسز ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو ایک ہی سبجیکٹ کا وہ کمبینیشن ہے، باقی اور بھی چوائسز ہیں. مثلا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ فزکس ہے، میتھ ہے. اس سے ہٹ کر کمپیوٹر سائنس، اسٹیٹسٹکس، جغرافیہ، یہ بھی ایک کمبینیشن ہے. پھر ایک اور وہ اکنامکس وغیرہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں، وہ بھی ایک کمبینیشن ہے. تو پھر وہ آپشن سامنے آئے، ان میں سے آپ نے جو انتخاب کیا وہ کمپیوٹر سائنس، فزکس اور میتھمیٹکس، ان کا انتخاب کیا. تو سلیکشن میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرائٹیریا بنے گا. اب یہاں پر ٹیچرز آ رہے ہیں ڈیمو دینے. اب ڈیمو دینے 10 ٹیچرز آئیں گے، ان میں سے سلیکٹ کتنے ہوں گے؟ کوئی ایک اگر ہم نے ایک ٹیچر رکھنا ہے تو ایک سلیکٹ ہوگا، 2 رکھنے ہیں تو 2 سلیکٹ ہوں گے. جتنے رکھنے ہیں کرائٹیریا کے مطابق ان کی سلیکشن ہم کر لیں گے. تو سلیکشن میں یہی سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے چوائسز ہوتی ہیں. سلیکشن میں ہمارے سامنے کچھ چوائسز آتی ہیں.
ہم نے ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا ہے، باقی سکپ کرنی ہوتی ہے۔ تو چیپٹر نمبر 11 اس کا پورا یہ جو چیپٹر ہے یہ سلیکشن سٹرکچر پہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ اسی سٹرکچر پہ آئیں گے، جو بھی پروگرامز ہیں وہ سارے سلیکشن سٹرکچر پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو سلیکشن کے اندر ہوتا کیا ہے، اس کے اندر مین جو چیز ہے وہ کنڈیشنز آتی ہیں۔ سلیکشن سٹرکچر کے اندر کیا لکھی جاتی ہیں؟ کنڈیشنز آتی ہیں۔ کنڈیشنز، آپ کے والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو میں بائک لے کر دوں گا، اور اگر نہیں ہوتے تو بائک نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پوری کلاس پاس ہو جاتی ہے تو میں انہیں کھانا کھلاؤں گا، اگر پاس نہیں ہوتی تو میں نہیں کھلاؤں گا، یہ کنڈیشن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نمبر 40 کے برابر یا اس سے زیادہ لیں گے، نمبر 40 کے برابر یا اس سے زیادہ لیں گے تو پاس ہے، نہیں تو فیل ہے۔ یہ بھی ایک کرائٹیریا بن گیا۔ یا پھر یہاں پر جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل وہی ہوگا جس کی ایج 17 یا 17 سے زیادہ ہوگی۔ تو کوئی اسٹوڈنٹ اگر آتا ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ انٹر ہوتی ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ کم ہے، 17 سال سے کم ہے، اس کی جو ایج ہے وہ 17 سال سے کم بن رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ ٹیسٹ دینے کے لیے، انٹری ٹیسٹ دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ تو یہ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشنز میں ایک طرح کا کرائٹیریا بنایا جاتا ہے۔ کرائٹیریا مثلا کرائٹیریا کیا ہے؟ 100 میں سے 40 یا اس سے زیادہ نمبر لیے تو پاس، نہیں تو فیل۔ تو یہ کرائٹیریا بن گیا۔ اور کنڈیشن ہمیشہ دی جائے گی ایز اے ریلیشنل ایکسپریشن۔ کنڈیشنز آر گیون ایز ریلیشنل ایکسپریشن۔ اور ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں چیپٹر نمبر 9 کے اندر کہ ریلیشنل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے۔ اس میں ویریبل کے نام کے ساتھ ریلیشنل آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ ریلیشنل آپریٹرز کون کون سے ہیں؟ گریٹر دین، لیس دین، پھر ایکول، ناٹ ایکول، سارے ریلیشنل آپریٹرز ہیں۔ اور جہاں پر ریلیشنل آپریٹرز آ جاتے ہیں وہ پھر ریزلٹ کیسا پروڈیوس کریں گے؟ یا ٹرو پروڈیوس کرتے ہیں یا فالس، یا ٹرو ریزلٹ پروڈیوس کریں گے یا فالس۔ جہاں پر کہیں ریلیشنل آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں تو اٹ مینز وہ ریزلٹ یا ٹرو پروڈیوس کرتے ہیں یا فالس۔ تو جدھر بھی کنڈیشن ہم لگائیں گے کنڈیشن کا ریزلٹ یا ٹرو میں آئے گا یا فالس میں آئے گا۔ کنڈیشن جہاں پر لگے گی وہ ریزلٹ پروڈیوس کرے گی یا ٹرو یا فالس۔ تو یہاں پر ابھی میں اس کا فلو چارٹ بناتا ہوں۔ تو سلیکشن سٹرکچر چیپٹر نمبر 11 کے اندر ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے، جو پروگرام آئے گا اس میں کنڈیشنز لازمی ہوں گی۔ کنڈیشنز دینی کیسے ہیں؟ وہ دی جاتی ہیں ایز اے ریلیشنل ایکسپریشن، اور ریزلٹ کیسا پروڈیوس کریں گی؟ ٹرو یا فالس۔ اب میں نے لکھا ہے ٹرو پروڈیوس کریں گی یا فالس۔ تو سلیکشن کا ذرا فلو چارٹ آپ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیسے کام کریں گی۔ فلو چارٹ اس طرح کی ڈائیگرام سی بنا کر، اس میں کنڈیشنز آئیں گی، یا تو کنڈیشن ٹرو ہوگی یا کنڈیشن فالس ہوگی۔ اگر تو کنڈیشن ٹرو ہے تو ٹرو کے ساتھ ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی جو کنڈیشن کے ٹرو ہونے پہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں۔ یہ چلانے کے بعد پروگرام اینڈ ہو جائے گا۔ اور اگر کنڈیشن فالس ہے، فالس کے ساتھ کچھ ایسے سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن آ گیا ڈائریکٹ ٹرمینیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر فالس کے ساتھ بھی سٹیٹمنٹ ہے تو فالس والی سٹیٹمنٹ چلائے گا اور پروگرام اینڈ کر دے گا۔
اب یا کنڈیشن ٹرو ہوگی یا کنڈیشن فالس ہوگی. کنڈیشن کیا ہے اس میں لگا دیتا ہوں کہ اگر مارکس گریٹر دین اور اکول ٹو 40 ہے تو دکھاؤ پاس, نہیں تو دکھاؤ فیل. یہاں پر اسٹیٹمنٹ آ گئی پاس والی اور ادھر آ گئی فیل والی. اب یا تو اسٹوڈنٹ پاس ہوگا یا فیل ہوگا. کیسے پاس ہوگا؟ اگر نمبر 40 انٹر ہوئے, کنڈیشن ٹرو ہو گئی, دکھائے گا پاس, پروگرام اینڈ ہو جائے گا, پروگرام اینڈ ہو جائے گا. اگر نمبر میں نے انٹر کیے 35, کنڈیشن ایویلویٹ ہوگی, کنڈیشن فالس ہوگی. 35 40 سے کم ہے, کنڈیشن فالس ہوگی. یہ اسٹیٹمنٹ فیل والی دکھائے گا, پروگرام ٹرمینیٹ کر دے گا, اینڈ کر دے گا. تو اس میں ریلیشنل ایکسپریشن ہم نے دیا, ریلیشنل آپریٹرز کو استعمال کر کے تو 2 طرح کے ریزلٹ پروڈیوس ہوں گے, یا ٹرو یا فالس. اگر تو ٹرو ریزلٹ ہے تو ٹرو کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ چلے گی, فالس والی اسکپ ہو جائے گی. اور اگر اس کا کنڈیشن کا ریزلٹ آ گیا فالس تو فالس کے ساتھ والی اسٹیٹمنٹ چلے گی, ٹرو والی اسکپ ہو جائے گی. تو اب اس کا نچوڑ کیا ہے, اس کی ایک سمری. سلیکشن اسٹرکچر کے اندر اگر 2 اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی, ایک اسکپ ہوگی. اگر 10 ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی, ریمیننگ اسکپ ہوگی. اگر 4 ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی, باقی ریمیننگ 3 جو ہے وہ اسکپ ہو جائے گی. تو کس کے مطابق ایک کرائٹیریا دیں گے, اس کے مطابق جو اسٹیٹمنٹ اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گی وہ چل جائے گی, جو پورا نہیں اترے گی وہ اسکپ ہو جائے گی. تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس سلیکشن اسٹرکچر جہاں پر استعمال ہوگا, چاہے 100 آپشنز آ جائیں, کوئی ایک اسٹیٹمنٹ چلے گی, باقی ساری اسکپ ہوں گی, باقی ساری اسکپ ہوں گی. اور ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہے, کنڈیشن پہ. کنڈیشن ریلیشنل ایکسپریشن ہوگا تو یا ٹرو ریزلٹ پروڈیوس کرے گا یا فالس. اگر ٹرو پروڈیوس کرے گا, ٹرو والی اسٹیٹمنٹ چل جائے گی, فالس والی اسکپ ہو جائے گی. اب اس میں سلیکشن ہو رہی ہے, انتخاب ہو رہا ہے, اور ایگزیکیوشن کا جو فلو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. سیکوینس میں آپ دیکھیں نا, فلو ایک ترتیب سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, ایک کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ, دوسری کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, اینڈ سو آن. یہاں پر فلو کیسے چینج ہو رہا ہے, ذرا اماؤنٹ انپٹ ہوئی, کنڈیشن ایویلویٹ ہوئی, اگر ٹرو ہے تو اس کا فلو یہاں سے ادھر ہو گیا, یہ اسٹیٹمنٹ چلی, پروگرام اینڈ ہو گیا. اگر فالس ہے تو فلو چینج ہو کر یہ اسٹیٹمنٹ چلے گی, پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو اس میں آج یہ سلیکشن کے اندر ہم نے جو باتیں پڑھی, جو چیپٹر ہم کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کو دیکھیں گے کہ پورے چیپٹر کے اندر ہر ٹاپک کے اندر یہی باتیں آ رہی ہیں. کنڈیشن ہے, ٹرو ہوئی, فالس ہوئی, ٹرو کے ساتھ اسٹیٹمنٹ ہے, کنڈیشن دی کیسے ہے, ریلیشنل ایکسپریشن کیا ہے, ریلیشنل آپریٹرز کیسے کنڈیشن میں استعمال ہوئے, انہوں نے کیسے کرائٹیریا بنایا, یہی ساری باتیں ہم نے پڑھنی ہیں. تو کل سے انشاءاللہ اس کا جو پہلا ایک لانگ ٹاپک ہے اف اسٹیٹمنٹ ہم پڑھیں گے, اس کی ایکسپلینیشن پڑھیں گے, سینٹیکس پڑھیں گے, پھر ایک آدھ ایگزامپل اس کی کریں گے. اور ٹوٹل اس کے 5 یا 6 لانگ کویشچن بنتے ہیں. تو جو تھیوریٹیکل کویشچن ہے وہ سارے یہاں پر میں آن لائن یہ جو ہماری ریکارڈڈ کلاسز ہیں ان کے اندر میں کرا دوں گا, اور جو پروگرامز رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ پھر ہم کلاس روم کے اندر کریں گے.